السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں اسی طرح سے تم بھی ایمان لاؤ، تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو کہ بے شک یہی منافقین بیوقوف لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، کنٹینیو منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، منافقوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 14 تلاوت کی، آیت نمبر 13، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 13 تلاوت کی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافق لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسا لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح سے تم ایمان لاؤ، یعنی جس طرح سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، جنت اور جہنم پر ایمان لائے ہیں، اسی طرح سے اور بھی دوسری چیزیں جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، اللہ کی ان صفات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں بیان کیا ہے، جس طرح سے وہ لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، اس طرح سے تم لوگ بھی ایمان لاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں ویسا ہم بھی ایمان لے آئیں۔ نعوذ باللہ، بیوقوف سے مراد یہ لوگ صحابہ کرام کو لیتے تھے اور صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے۔ کیوں بیوقوف کہتے تھے؟ آج بھی بیوقوف کہیں گے، آج بھی بہت سارے لوگ بیوقوف کہیں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر ایک آدمی دنیا کے مفاد کو چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے رشتے ناتوں کو چھوڑ دیا، اپنے آرام و عشائش کو چھوڑ دیا، دنیا کی ہر اچھی چیزوں کی قربانی دے دی، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اپنے جان تک کو قربان کرنے میں اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے ان کو ان منافقوں نے بیوقوف کہا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے لوگ ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لاؤ، تو ان لوگوں نے کہا، منافقین کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، سفہاء یہ جو ہے سفیہون کی جمع ہے، جس طرح سے حکما حکیمون کی جمع ہوتی ہے یا علماء علیمون کی جمع ہوتی ہے، اسی طرح سے سفہاء سفیہون کی جمع ہے، اور سفیہون کا مطلب ایسا بیوقوف، ایسا جاہل، ایسا نادان، ایسا ان پڑھ کہ جس کی رائے نفع اور نقصان کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہو، اور اس آدمی کی جانکاری بہت کم ہو، ایسے لوگوں کو بیوقوف یعنی سفہاء کہا جاتا ہے، سفیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، اس زمانے کے منافقین نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، حالانکہ کسی بڑے فائدے کے لیے چھوٹے فائدے کو نقصان کر دینا یہ بیوقوفی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، یہاں تک کہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا، اور ایسے صحابہ کرام کو اس زمانے کے لوگوں نے کیا کہا؟ بیوقوف کہا۔ اور اس زمانے کے جو منافقین ہیں وہ لوگ صحابہ کرام کو ایمان کے دولت سے ہی محروم کہتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو فار ایگزامپل ہم بتا دیتے ہیں کہ منافق وسیم رضوی آج سے کچھ دنوں پہلے ہی اس نے کیا کہا تھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں صحابہ کرام نے 26 آیات اپنی طرف سے ایڈ کر دیا ہے، حالانکہ صحابہ کرام نے اتنی ہی بات کہا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ہم نے پرسوں ترسوں ہی آپ لوگوں کے سامنے کہا کہ صحابہ کرام نے کیا کہا کہ جب وضو کرو تو بسم اللہ کہو۔ اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے صرف بسم اللہ کہا ہے، اور صحابہ کرام وہ ہستی ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے، اور اس زمانے کے منافقین نے یہ کہا کہ صحابہ کرام بے وقوف ہیں، اور اس زمانے کے منافقین کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے اسلام کو سربلند کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اور یاد رکھیے کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے فائدوں کا قربانی دینا یہ بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور صحابہ کرام نے اسی ایمان کے ثبوت کو دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ثبوت کو ایکسیپٹ کیا، نہ صرف یہ کہ یہ کہا کہ صحابہ کرام پکے مومن ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے، اور یہ آج سے 1450 سال سے لگاتار پڑھا چلا آ رہا ہے۔ 1400 سالوں سے لگاتار لوگ پڑھ رہے ہیں اس آیت کریمہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے حساب سے ایمان لائیں گے، جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جیسا ایمان لائیں گے، انہی کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورت کے اندر، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، یاد رکھیے گا، آیت نمبر 130 پر 7، آیت نمبر 137، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگ اگر اس طرح سے ایمان لائے جس طرح سے اے صحابہ کرام آپ ایمان لائے ہیں، آپ لوگ ایمان لائے ہیں، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی ہدایت پر ہوں گے۔ اگر ہدایت پر ہونا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح سے ایمان لانا ہوگا۔ اگر ہدایت چاہیے تو جیسا صحابہ کرام نے ایمان لایا، جیسا ان کا طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا، تبھی ایمان والے ہوں گے، تبھی ہدایت والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اور جو لوگ منہ موڑیں گے تو سمجھ لیجیے کہ ان کے اندر اختلاف ہے، سمجھ لیجیے کہ ان کے اندر انتشار ہے، سمجھ لیجیے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، جو لوگ صحابہ کرام کے طریقے سے منہ موڑیں گے۔ تو انہی صحابہ کرام کے بارے میں یہاں پر منافقوں نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں انؤمنوا كما آمن السفهاء، کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسا یہ صحابہ کرام یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا الا، سن لو، الا، بالکل آگاہ ہو جاؤ، الا، خبردار ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، یہ منافقین بیوقوف ہے۔ کیسے بیوقوف ہے؟ دیکھیے مسلمانوں کو انہی سب پوائنٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے، مسلمانوں کو انہی پوائنٹ کے اوپر غور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو بیوقوف کیوں کہا؟ کیونکہ ٹیمپروری فائدے کے لیے ہمیشہ کے فائدے کو چھوڑ دینا، ٹیمپروری فائدے کے لیے ہمیشہ کے فائدے کو چھوڑ دینا، آخرت کی پائیدار زندگی کے مقابلے میں دنیا کی اس فانی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ترجیح دینا اور پریفرنس دینا، اور بڑے فائدے کے مقابلے میں چھوٹے فائدوں کو ایکسپٹ کرنا، دراصل یہی بیوقوفی ہے۔ اور ایسی بیوقوفی دنیا میں آج پرسنٹیج لوگ کر رہے ہیں۔ آج لوگ آخرت کے اوپر غور و فکر نہیں ہے، آخرت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بس کسی طرح سے دنیا حاصل ہو جانا چاہیے، بس کسی طرح سے دنیا مل جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے منافقین کیا کرتے تھے کہ کافروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور مومنوں سے بھی مل کر کے رہتے تھے، حالانکہ دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، دل میں مسلمانوں اور مومنوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف دشمنی ہوتی تھی۔ لہذا چونکہ مسلمان اب ایک مضبوط طاقت ہو گئے ہیں، اس لیے ان سے بھی ذرا مل کر کے رہتے تھے کہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اور زیادہ تر ان لوگوں کی توجہ کی دھرتی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ ہماری دنیا برباد نہیں ہو،
ہم کو دنیا مل جائے. دیکھو یہ صحابہ کرام ہیں، دیکھو ان لوگوں کو مکہ سے نکال دیا گیا، دیکھو مکہ والے بار بار آ کر کے ان پر چڑھائی کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ بچ پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے، پتہ نہیں ان کی دنیا بن پائے گی کہ نہیں بن پائے گی. یہی سوچ کر کے منافقین اسلام قبول نہیں کیے. زبان سے اسلام قبول کیا لیکن دل میں اسلام اور ایمان نہیں تھا. ان لوگوں نے آخرت کی پائیدار زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ترجیح دیا. ان لوگوں نے بڑے فائدہ جو جنت کی شکل میں ملنے والی تھی ہمیشہ ہمیش کی، اس کو چھوڑ کر کے دنیا کے آرام و آشائش کے اوپر توجہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو کہا الا سن لو انہم هم الصفا، یہ لوگ بیوقوف ہیں. صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں، کیونکہ اپنے دنیا کی محبت میں ایسے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کا راستہ ہدایت پر ہے کہ گمراہی پر ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے. محترم سامعین اکرام، آگے اور بھی منافقین کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی نصیحت آمیز انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. انشاءاللہ جب آئے گا وقت تو ہم اس پر غور کریں گے. ابھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو آیات ہیں جن کو ہم نے پڑھا ہے، جن کے معنی اور مفہوم کو ہم نے سمجھا ہے، اے اللہ ان آیات کے معنی اور مفہوم اور اللہ کے احکام پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنا پکا سچا مومن بندہ بنا. اے اللہ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا. صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.